السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا۔ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جاں کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جا بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدہ: اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ اپنا بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چہ جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے، اور ان مرنے والوں کو روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے نوازے کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سبھی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بےدرد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کی ختم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی نعش تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کر دو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آخر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار و دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھی، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرآن ڈالا
کہ قرآن میں جو کپڑا ان کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرآن میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناز پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدہ: یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن وہ بھی اسی طرح کہ ایک عورت ایک اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ بکرے کی سرے کا چکر کاٹ کر واپس آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ فائدہ: اس قصے سے حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کو زیچکی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے، جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں، اور دریافت فرمایا کہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو، وہ لے کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمہ میں چلی گئی، اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو بڑے گھبرائے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ:
تمہارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اسی طرح بیوی کی رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھو کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام لیوا ہے اور ان جیسے برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔